اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس نہیں, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ, اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ سے زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, کوئی نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی, تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا.
स्विट्जरलैंड में जब मैं था ना, तो वहीं के मकामी मुसलमान ने मुझे ये वाक़या सुनाया जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ कई साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब आए थे, तबलीग वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब को पता चला कि 2 बंदे हैं। हुआ ये, उनकी खिदमत में 2 गोरे लाए गए। वो गोरे क्या थे, वो पूरा उनका प्लान था कि हमने इतने बज के इतने मिनट पे इज्तिमाई तौर पे मर जाना है। जवान लड़के थे, शराब कबाब दौलत सब कुछ। तो किसी ने उनको बोल दिया भाई इधर ट्राई करके देख लो, एक बुजुर्ग आए में तो मरने से पहले एक ये लाइफ स्टाइल भी है। वो आ गए और अल्लाह का शुक्र है खुदकुशी से भी बच गए, नेक बने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी, पूरी जिंदगी तबलीग के लिए उन गोरों ने, स्विट्जरलैंड के गोरों ने वक्फ कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ गांव गांव देहातों में उनकी तश्कील हुई होगी स्विट्जरलैंड को छोड़कर। ऐसे तबलीग ने हजारों लोगों को खुदकुशियों से बचाया, हजारों को। टेंशन से बचाने का प्रोग्राम गोरे के पास नहीं है, मौलवी के पास है, समझते हो। मेरे व्लॉग पे ना कल किसी ने कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब के इतने बेगम, इतने बच्चे और फिर भी इतने खुश हैं। उनका ख्याल ये था ये तो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशनों के बाद तो खुश रहना मुमकिन नहीं है। तो एक लाइफ स्टाइल ये कि टेंशनों के तमाम असबाब के बाद आप कह रहे हो कि खुश है। लेकिन मैंने जापानियों को देखा टेंशनों और स्विट्जरलैंड वालों को देखा टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में, कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो, उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रैवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो बचपन से ट्रैवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं जल्दी खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंभे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है। और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो। भाई मरने का भी हर काम तमीज से होता है, हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है। क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। तो उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदेगा। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी और खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफरी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो। तो वो कहते तमीज से आप सबको, फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। और भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उज़र नहीं है कि मैं बेरोजगार था। एक शख्स ने नबी के दौर में जिहाद में जख्मी हुआ और जख्मों की तकलीफ की वजह से अपना गला काट दिया। नबी ने फरमाया जहन्नम में। जख्मों की तकलीफ कम होती है क्या? तो आप किस खुशफहमी में हो कि आप अपने आप को मार दोगे तो आप बच जाओगे? ना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जहां गफूर रहीम है, अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। कत्ल चाहे किसी और का हो चाहे अपना हो,
یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میں اپنی میرا جسم میری مرضی, غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے بھی اس کو کہنا چاہیے. میں نے وس کو اس لیے کہا, لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ لفظ, کہتے ہیں وس کو وب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. خیر, تو وہ کیا کیا انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں. اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. ہم بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا. اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی. غلط, 100% غلط ہے. میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو, مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو, تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے. لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی, وہ اگر پیسہ دیکھ کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت غریب رکشہ چلاتا تھا وہ. جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بوڑھے شوہر کی, اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیے اپنے غم سے. حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے. لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی, آج یہ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی, اکثر نہیں ملتی. پیسے کے مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے کھلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا. میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا کھلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا. پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا, پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کلعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے کھلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے. اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں. میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ
چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے؟ یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں. بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو.